گل پلازا کا واقعہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ یہ ہمارے اجتماعی ضمیر پر لگا ہوا ایک گہرا زخم ہے۔ اگر میں آپ سے بات کروں جائے حادثہ کی تو وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ گل پلازا کا پچھلا حصہ، اس کے دو درمیانی حصے اور سامنے کا حصہ تمام منہدم ہو چکے ہیں، اور جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر 1200 کے قریب دکانیں ہیں اور 32 کے قریب لوگ ہیں جو ابھی لاپتہ ہیں، اور ان کے پیارے وہاں پر موجود ہیں جو ان کی تلاش میں وہاں پر آئے ہوئے ہیں، کافی رنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، غمزدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، میرے ساتھ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا وجہ بنی کہ اتنی دیر ہو جانے کے بعد آگ پر قابو نہ پایا جا سکا اور شہادتیں بھی لوگوں کی موصول ہو رہی ہیں، ایک فائر فائٹر بھی اس میں جاں بحق ہو گیا ہے، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بہت افسوسناک واقعہ ہے جس کو پوری قوم اس میں سب غمزدہ ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا اور یہ ایک مارکیٹ جو لوگ کراچی کو جانتے ہیں اور اس مارکیٹ کو جانتے ہیں، یہاں پہ 1200 کے قریب دکانیں ہیں، وہاں پہ کپڑے کی دکانیں بھی ہیں، وہاں پہ بچوں کے کھلونے کی دکانیں بھی ہیں، وہاں پہ کراکری کی دکانیں بھی ہیں، وہاں پہ الیکٹرانکس کی بھی چیزیں ہیں، تو جتنے بھی سینسیٹیو آئٹم ہیں وہ سارے اس مارکیٹ میں ہیں۔ اور جیسے یہ فلیئر اپ ہوئی تو فوری طور پر فائر ٹینڈر کی گاڑیاں آئیں اور انہوں نے اس پہ آگ پہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنے جتنے بھی ایفرٹس ہیں وہ نان اسٹاپ کل رات سے چل رہے ہیں، اور مکمل طور پہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے خود کارپینٹر میں بھی ایک فائر فائٹر جو ہے وہ بھی اس میں شہید ہوا ہے، اور وہ بھی اپنے فرائض کے انجام میں ہی وہ اپنے فرائض دے رہا تھا۔ پوری انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت اسی کو آگ کو بجھانے میں کوشش کر رہی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ جب اتنی انٹینسٹی کی آگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے ماضی میں واقعات ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے، اور اس میں مطلب ہر حساب سے کوئی گورنمنٹ کی مشینری کی کوئی کمی پیشے نہیں ہے، ہر حساب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جلد از جلد اس پر قابو پایا جائے۔ سر، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر گاڑیاں وہاں پر تاخیر سے کیوں پہنچیں، اور ایئرپورٹ سے بھی جو گاڑیاں منگوائی گئیں اس کی وجہ کیا بنی؟ کوئی گاڑی تاخیر سے نہیں پہنچی۔ جو جیسے آگ کی پتہ چلا تو پہلے جو قریبی کیونکہ جو فائر فائٹرز ہیں وہ ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے، شہر کے مختلف علاقوں میں ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، تو جو قریب ترین تھے وہ جلدی پہنچے۔ جو اگر صدر سے ایئرپورٹ کا رستہ ہے کراچی کی طرف سے جہاں پہ 20-25 منٹ لگے وہاں تو انہوں نے ٹائم دیا، لیکن ٹائملی چیزیں پہنچ گئی تھیں۔ یہ نہیں کہ چیزیں نہیں پہنچی تھی، چیزیں ساری پہنچ گئی تھی۔ پوری جو ہے موجود تھا ریسکیو 1112 کے پورا اسٹاف موجود تھا، سب لوگ جو بھی تھے وہ سارے وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ سر، زندگی کی کیا کوئی امید ابھی اس ملبے کے ڈھیر میں باقی ہے؟ 32 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گمشدہ ہیں، جو مل نہیں رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمارت کے اندر کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ ساری زندگی محفوظ رہے، اور ظاہر ہے ایک سچویشن ہے، ایک خراب سچویشن ہے اندر۔ سفوکیشن سے بھی پہلے 16-17 لوگ جو ہے زخمی ہوئے، ان کو ہاسپٹل لے گئے اور کافی ڈسچارج ہو گئے، تو اللہ کرے کہ ویسا معجزہ ہو جائے کہ لوگ اندر جو ہیں وہ محفوظ رہیں، اور کوششیں ریسکیو عملداروں کی چل رہی ہے کہ سب سے پہلے قیمتی جانوں کو بچایا جائے، اور املاک کا نقصان اور جگہ نقصان تو ہوا ہے، بہت زیادہ بڑا سانحہ ہے، ایک چھوٹی چیز نہیں ہے۔ انتہائی قابل احترام وزیر اطلاعات صاحب، سندھ حکومت کی جانب سے آگ کے سبب کا تعین کرنے کے لیے تحقیقاتی ٹیمیں جو ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق تشکیل دے دی گئی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح پنجاب میں پرانی جو عمارتیں ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے، دوبارہ بنایا جا رہا ہے، اسی طرح آپ کے ہاں وہاں 1200 سے زائد دکانیں جو ہیں وہ جل گئی ہے۔ اتنی بڑی عمارت ہے، اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو دوبارہ کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے پنجاب میں۔ سندھ حکومت اس بارے میں پرانی عمارتوں کے حوالے سے کیا اقدام کر رہی ہے؟ شرجیل میمن صاحب۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہماری وہ عمارتیں ہیں جو مخدوش حالت میں، ان پہ تو کاروائیاں ہوئی ہیں، وہ عمارتیں خالی کروا دی گئی ہیں۔ یہ وہ بلڈنگ نہیں تھیں جو مخدوش جن حالت میں تھیں، یہ نارمل ہے، پرانی بلڈنگ، پرانا انفراسٹرکچر ہے، اور کراچی میں آج بھی دیکھیں گے 90% انفراسٹرکچر پرانا ہے، اس طرح کی جو بلڈنگ ہے وہ پرانی ہے، تو یہ وہ مخدوش حالت نہیں، مخدوش حالت اور پرانے میں فرق ہے۔ ہاں، اب ظاہر ہے جب ان پہ سانحہ ہوا ہے اور اس میں یہ طرح کے فائر کے واقعے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ مخدوش اور وہ کسی اس میں نہیں رہی ہیں، لیکن اس کو آپ اس کیٹیگری میں نہیں لے کر جو جتنی بلڈنگز بھی مخدوش والی کیٹیگری میں، اس کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب کی،
जिस ने वो तमाम जगहों को वो बिल्डिंग खाली करवा दी है, वो गिराई जा रही है। सर एक और बात जानना चाहेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि जितनी इमारतें वहाँ पर मौजूद हैं, मखदूश के हवाले से तो आपने बता दिया कि ये मखदूश में इसका शुमार नहीं होता था, लेकिन मुकम्मल इंतजामात नहीं किए जाते, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं रखे जाते, वहाँ पर इवैक्यूएट करने के रास्ते मौजूद नहीं होते। उन इमारतों के बारे में आपकी क्या राय है, उन पर काम कब किया जाएगा? देखिए, ये बहुत पुरानी बिल्डिंगें कराची में ये बनी हुई है, और अगर इसको हम इस हिसाब से ले जाएं कि जो जो बिल्डिंग्स पुराने स्ट्रक्चर में बनी हुई हैं और उनमें अगर ये एग्जिट इस तरह के नहीं है और सब गिरा दी जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। वो कहना पड़ेगा कि हमें लोगों की भी हालत देखनी है। वो सब प्राइवेट बिल्डिंग है, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं है, प्राइवेट बिल्डिंग है। अगर हम हर बिल्डिंग को कहेंगे जी आपने स्टेट ऑफ द आर्ट ये सारा चीजें नहीं बनाई तो आपको पूरी बिल्डिंग हम तोड़ देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा कि कराची का बेशतर इलाका जो है वो पुरानी इमारतों से है, क्योंकि कराची बहुत पुराना कदीम शहर है और काफी इमारतें जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन उनमें वो ऑप्शन, आपकी बात ठीक है, वो ऑप्शन नहीं है उनमें कि फायर एग्जिट हो और इस तरह जो आजकल नई बिल्डिंग्स में मौजूद होती हैं और एक्स्ट्रा डोर्स होते हैं, आपको होटल्स में नजर आती हैं कि फायर एग्जिट वगैरह, तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट वो ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन पुरानी जितनी इमारतें हैं उनमें मैं समझता हूँ कि अगर जो 90% पुरानी बिल्डिंग है तो 90% में से कोई 95% बिल्डिंग में वो ऑप्शन नहीं होंगे, तो उसमें वो सारी की सारी गिरा के जो है मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा एक डिबेट है, तो वो नहीं गिराई जा सकती। लेकिन यहाँ अगर कहीं पे ये वाक़या हुआ है और आपने देखा होगा कि माजी में जब भी इस तरह के फायर के वाक़ये होते हैं तो बिल्डिंगों को काफी बिल्डिंग ऐसी होती है जिनका स्ट्रक्चर पर इस काबिल नहीं होता है कि उसको दोबारा मिलाया जाए, तो ये यहाँ पे भी वही हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और आप हमारे साथ थे, आपने यही बताया कि मुकम्मल तौर पर इन इमारतों को गिराया नहीं जा सकता, यकीनी तौर पर इनको अपने असबाब खुद पैदा करने हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पर रखने हैं, इवैक्यूएशन के रास्ते बनाने हैं, और जब बारिशें भी हुई माजी में देखा गया कि वहाँ पर इमारतें गिर गईं, लोग जाँ बहक हो गए। फौरी तौर पर तो कुछ नहीं किया जा सकता, मगर पेशगी इक़दामात करने बहुत ज़रूरी होते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो झुलस गए वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 6 से ज़ायद हलाकतों की खबर मौसूल हुई है, जिसमें फायर फाइटर भी मौजूद है। तो वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद भी डेवलपमेंट हो रही है। नाज़रीन, क्या वजह बनी कि इतनी देर हो जाने के बाद आग पर काबू ना पाया जा सका और शहादतें भी लोगों की मौसूल हो रही हैं, एक फायर फाइटर भी इसमें जाँ बहक हो गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसको पूरी कौम इसमें गमज़दा है। ये एक वाक़या हुआ और ये एक मार्केट जो लोग कराची को जानते हैं और उस मार्केट को जानते हैं, यहाँ पे 1200 के करीब दुकानें, वहाँ पे कपड़े की दुकानें भी हैं, वहाँ पे बच्चों के खिलौने की दुकानें भी हैं, वहाँ पे क्रॉकरी की दुकानें भी हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीजें हैं। तो जितने भी सेंसिटिव आइटम हैं वो सारे इस मार्केट में हैं। और जैसे ये फ्लेयर अप हुई तो फौरी तौर पर फायर टेंडर की गाड़ियां आई और उन्होंने इस पे आग पे कंट्रोल करने के लिए अपने जितने भी एफर्ट्स हैं वो नॉन स्टॉप कल रात से चल रहे हैं और मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। अपने खुद काप इंट्रो में भी एक फायर फाइटर जो है वो भी इसमें शहीद हुआ है और वो भी अपने फराइज के अंजाम में ही वो अपने फराइज दे रहा था।